السلام علیکم دوستو، آج ہم ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب زمین اپنی سیاہ راتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب پہاڑ برف کی طرح خاموش اور سمندر اندھیروں کی پناہ گاہ تھے، جب ہوا کے شور میں زندہ مخلوقات کی چیخیں گونجتی تھیں اور جب آسمان والے فرشتے زمین کی مخلوق کو خوف اور وحشت سے دیکھتے تھے۔ یہ کہانی ہے آدم سے پہلے کی دنیا کی۔ زمین کروڑوں سال سے گردش میں تھی، مگر زندگی کا مرکز بننے والی یہ سرزمین ایک ایسے دور سے گزر رہی تھی جسے آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں ایسی مخلوقات آباد تھیں جو نہ انسان تھی نہ حیوان، بلکہ وہ ایک ایسی مخلوق تھی جسے اللہ نے آگ کی لپٹوں سے پیدا کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، اور جنات کو ہم نے انسان سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن 15۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین کی پہلی باشعور، پہلی آزاد مخلوق، پہلی قوم تخلیق ہوئی، جنات کی قوم۔ یہ قوم ہزاروں برس تک زمین پر پھیلی رہی۔ وہ آزاد تھے، طاقتور تھے، اور ان میں وہ سب جذبات موجود تھے جو انسان میں پائے جاتے ہیں: محبت، نفرت، غرور، حسد، بدلہ، اختیار کی خواہش، حکومت کا جنون۔ اور پھر یہ تمام جذبات ان پر غالب آ گئے۔ جنات نے زمین کو اپنا گھر بنایا، انہوں نے بلند و بالا قلعے بنائے، غاروں کو اپنے ٹھکانے بنایا، سمندروں کے نیچے اپنی بستیاں آباد کیں، ہوا میں سفر، روشنی کی رفتار اور حد نگاہ سے بھی آگے تک دیکھنے کی صلاحیت حاصل کی۔ یہ مخلوق طاقت میں انسان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن طاقت کے ساتھ ہمیشہ آزمائش آتی ہے، اور یہی آزمائش ان کا مقدر بنی۔ جنات میں گروہ بن گئے، کچھ ایمان والے، کچھ بغاوت کرنے والے، کچھ ایسے جو جادو اور شر میں مشغول، کچھ ایسے جو پہاڑوں اور جنگلوں کی دہشت بن گئے۔ اس زمین پر جنگیں شروع ہو گئیں، ایسی جنگیں جن میں پہاڑ ہل جاتے، سمندر ابال کھانے لگتے، راتیں سرخ ہو جاتی، ہوائیں خون کی بو سے بھر جاتی۔ فرشتے ان کی سرکشی دیکھتے اور اللہ سے عرض کرتے، پروردگار، یہ مخلوق تو زمین کو خون سے رنگ رہی ہے۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ بڑی کہانی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب جنات میں ایک مخلوق ابھی، ابلیس۔ وہ غیر معمولی ذہانت، مضبوط ارادے، حیرت انگیز عبادت اور بے مثال روحانی طاقت رکھنے والا جن تھا۔ روایات کے مطابق اس نے ہزاروں برس تک عبادت کی، زمین پر بھی کی، آسمان تک پہنچ گیا، ایک وقت میں فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اسے ساجد اور عابد کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے بعد میں آنے والی ہر چیز پر فخر تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی آزمائش ایک مخلوق کی تخلیق کے ساتھ آنے والی تھی۔ ایک ایسی مخلوق جو بظاہر کمزور مگر حقیقت میں بہت مضبوط ہونے والی تھی۔ وہ ہے انسان۔ وقت گزرتا گیا، جنات طاقتور ہوتے گئے، اور پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے، طاقت بگڑتی ہے۔ گروہوں میں شہرت کا جنون، حکومت کا لالچ، طاقت کی بھوک، حسد، غرور۔ ایک جن سردار جو دوسرے قبیلے کو نیست و نابود کر دیتا، وہ اپنے آپ کو زمین کا بادشاہ سمجھنے لگتا۔ انجانے غاروں میں چیخیں گونجتی تھیں، دریاؤں میں خون بہتا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، بستیوں کو آگ لگا دی جاتی تھی، جادو کے اڈے قائم ہو گئے تھے۔ فرشتے حیران تھے، یہ مخلوق جو اللہ کی عبادت کرتی تھی آج تباہی مچانے پر آ گئی۔ آخرکار اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، جاؤ زمین کو ان کے شر سے پاک کرو۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب زمین پر بڑے تصادم کی پہلی لہر آنے والی تھی۔ روایات ابن کثیر اور طبری کے مطابق فرشتے زمین کی طرف بڑھے، ایک ایسی قوت کے ساتھ جو جنات نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور زمین پر بڑی جنگ چھڑ گئی۔ جنات کی نافرمان قوم نے فرشتوں کے خلاف لڑائی کی، مگر وہ آسمانی لشکر کے سامنے ٹک نہ پائے۔ فرشتوں نے سرکش جنات کو قتل کیا، بستیوں کو صاف کیا، پہاڑوں، ریگستانوں اور سمندروں میں چھپے جنات کو نکالا۔ بعض جنات مارے گئے، بعض بھاگ کر غاروں، سمندروں، جنگلوں اور دنیا کے تاریک گوشوں میں پناہ لینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جنات ویران جگہوں، سمندروں، جنگلوں، غاروں، کھنڈرات میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جب زمین دوبارہ آباد اور صاف ہو گئی تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار، تو زمین میں کس کو آباد کرے گا؟ کیا پھر کوئی ایسی مخلوق آئے گی جو خون بہائے؟ ان کا اشارہ جنات کی طرف تھا۔
تب اللہ نے وہ عظیم اعلان فرمایا جس نے پوری کائنات کی تاریخ بدل دی۔ قرآن میں آیا ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ یہ انسان تھا، مٹی سے پیدا ہونے والا، بظاہر کمزور، لیکن سوچنے والا، سمجھنے والا، انتخاب کرنے والا، آزمائش قبول کرنے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والا۔ فرشتے حیران تھے اور ابلیس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا، مٹی کا ایک وجود یہ کیسے میرے برابر ہو سکتا ہے؟ ابلیس جانتا تھا کہ دنیا کی قسمت بدلنے والی ہے اور اسے یہ بدلاؤ پسند نہ تھا۔ اللہ نے مٹی جمع کی، اسے گوندھا، اسے شکل دی۔ ایک ایسا جسم وجود میں آیا جو فرشتوں کی حیرت کا باعث تھا۔ آدم کا جسم کئی برس تک اسی حالت میں رکھا گیا۔ جنات حیران تھے، فرشتے خاموش، اور ابلیس اس مجسمے کے پاس آتا رہتا۔ وہ اس جسم کو ٹھوکریں مارتا، دیکھتا کہ یہ کھوکھلا ہے اور کہتا، یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ کمزور ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس مٹی کے جسم میں جب اللہ روح ڈال دے گا تو وہ پوری دنیا کی کہانی بدل دے گا۔ اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ قرآن میں آیا ہے، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا۔ سورۃ الحجر 29۔ ایک ایسا لمحہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ابلیس کو راندہ درگاہ۔ اللہ نے آدم میں روح ڈالی، آدم نے آنکھیں کھولی، وہ جی اٹھا، وہ زمین کا پہلا انسان بن گیا۔ اور پھر وہ حکم آیا جس نے ابلیس کا چہرہ بدل دیا، قرآن۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ سورۃ البقرہ 34۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ساری مخلوق اللہ کے حکم کی تابعدار تھی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار صرف ضد نہیں تھی بلکہ یہ بغاوت تھی، یہ حسد تھا، یہ غرور تھا۔ اسے اپنے آپ پر یقین تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سورۃ الاعراف 12۔ یہ وہ وقت تھا جب ابلیس کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف 13۔ ابلیس نے جواب دیا، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں اس کی اولاد کو بھی گمراہ کروں گا، میں انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، میں انہیں وہی سرکشی سکھاؤں گا جو جنات نے کی تھی۔ اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ یہ مہلت دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ آدم کو جنت میں رکھا گیا، انہیں سب نعمتیں دی گئیں، پریشانیاں نہیں، دکھ نہیں، خوف نہیں، موت نہیں۔ لیکن شیطان نے اپنا کھیل شروع کیا، وہ آدم اور حوا کے قریب آیا۔ ابلیس نے وہی حربہ استعمال کیا جو اس نے پہلے جنات کے خلاف استعمال کیا تھا، جھوٹ، دھوکہ، وسوسہ، جھوٹی قسمیں۔ اس نے کہا، تم دونوں اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جیتے رہو گے، فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ ابلیس کا پہلا جھوٹ تھا اور انسان پہلی آزمائش میں گمراہ ہو گیا۔ نتیجہ، انسان زمین پر بھیج دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک راز چھپا تھا، انسان کو جنت سے بھیجنا دراصل سزا نہیں تھا، یہ منصوبہ الہی تھا، کیونکہ انسان کو زمین آباد کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، اور یوں نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ یہ پوری داستان ایک حقیقت بتاتی ہے، جنات طاقتور تھے لیکن فتنوں میں پڑ گئے، فرشتے پاک تھے مگر خلیفہ نہیں تھے، انسان کمزور ہے مگر اس کی عبادت اسے سب سے اونچا مقام دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات آج بھی انسان سے حسد رکھتے ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کو وہی راستہ دکھانا چاہتا ہے جو جنات نے اختیار کیا تھا۔ انسان کی اصل آزمائش نفس، خواہشات اور شیطان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے، بے شک شیطان تو تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ سورۃ فاطر 6۔ قرآن کہتا ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ اعراف 27۔ یہی وجہ ہے کہ جنات ہمارے درمیان ہیں، وہ بستیوں، شہروں، گھروں، جنگلوں میں رہتے ہیں، کچھ مومن، کچھ شیطان، کچھ فتنہ گر، لیکن انسان کو امتحان کے لیے انہیں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
آدم سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ انہوں نے حکومت کی، سلطنتیں بنائی، بغاوت کی، خون ریزی کی۔ فرشتوں نے انہیں شکست دی، زمین صاف ہوئی۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا اعلان کیا۔ ابلیس حسد میں جل اٹھا، اور اسی لمحے سے انسان اور شیطان کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ تھی آدم سے پہلے کی دنیا، ایک ایسی دنیا جو خوف سے بھری، وحشت سے لبریز اور جنگ سے تباہ تھی۔ لیکن اس دنیا کی ایک ہی حقیقت تھی کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آخرت دے۔ جنات طاقتور تھے مگر غافل، اور انسان کمزور ہے مگر اللہ کے قریب۔ یہی انسان کی اصل طاقت ہے، اور یہی شیطان کی سب سے بڑی دشمنی۔ یہ جنگ جاری ہے، یہ آزمائش جاری ہے، اور ہر انسان اس عظیم کہانی کا حصہ ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ علم ویبز اور آپ کے لیے اچھی دینی اور علمی معلوماتی ویڈیوز بنا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔